آپ مجھے یہ بتائیں حضرت صاحب، ایک نان پریکٹسنگ مسلمان بھی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ چلیں کوئی نان پریکٹسنگ مسلم ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ وہ کوئی نیک کام کرتا ہوگا، چلے نشے نشے بھی کرتا ہوگا، لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور توحید کا قائل ہے، اللہ کو مانتا ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا تو وہ اس کے سامنے سے بھی نہیں گزرے گا، بلکہ اس کو تحفظ دے دے گا، اسے کہے گا میں نہیں نماز پڑھ رہا نا اگر، تو کم از کم یہ اپنی سکون سے پڑھے نماز۔ اور یہ کون سا مسلمان ہے جو مسجد میں دھماکے کرے گا، جو پڑھتے ہوئے نمازیوں کو دھماکے کرتا ہے؟ جو کہ آج اگر میں ان سے یہ سوال کروں کہ شریعتاً یہ مجھے ثابت کریں آج کل کے دور میں کہ جس سٹیج پہ یا جس پول میں یہ کھڑے ہیں، کیا ان کا بنتا ہے اس جگہ پہ کھڑا ہونا؟ 40-50 سال ہم نے ان کو اپنا بھائی بنا کر، اپنی بہنیں بنا کر رکھا، ٹھیک ہے نا؟ اور صرف یہ نہیں کہ چلیں آپ ایک ریفیوجیز کی طرح رہ رہے ہیں، جب اقوام متحدہ میں 150 پلس ووٹ آ گئے ہیں فلسطین کے لیے، ٹھیک ہے، اور صرف 10 ووٹ ہم دیکھتے تھے جو امریکہ اور کچھ جزائر اور ساتھ اسرائیل اور ایون انڈیا تک نے اسرائیل کو اس وقت ووٹ نہیں کیا۔ اسلام کی اگر آپ سائڈ دیکھیں تو تقریباً تمام اسلامی ملک پاکستان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن اسرائیل، انڈیا اور افغانستان، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں ایک سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان دو کی تو سمجھ آتی ہے، افغانستان کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ آج جب اسلام کی بات آ رہی ہے، جب پوری دنیا ایک سائڈ پر ہو گئی ہے، مسلمان ملک ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، آپ کس بیس پہ اسرائیل اور انڈیا کے پینل میں جا کھڑے ہو گئے؟ آپ کو ساری زندگی پاکستان نے محبت دی ہے، آپ کو تحفظ دیا ہے، آپ کو بزنس دیا ہے، کون سا انڈیا آپ کو بزنس دے رہا ہے؟ آج آپ اگر اس کو بنا رہے ہیں، اس کو اپنا سب کچھ بنا رہے ہیں، تو اس نے تو ہمیشہ سے آپ کی مخالفت کی ہے، ہمیشہ سے وہ آپ کے خلاف رہا ہے، ایون پاکستان کو تانے دیتا رہا ہے کہ یہ افغانیوں کی مدد کرتے ہیں اور یہ افغانیوں جیسے دہشت گرد ہیں۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں فوٹیج آئی ہے جی کہ انہوں نے نیلے برقعے پہنائے ہیں اور مسجدوں کے باہر عورتیں کھڑی کر دی مانگنے کے لیے۔ پڑھانا نہیں ہے ان کو بھیک منگوانا سکھانا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام تو لوگوں کو تحفظ دیتا ہے، آپ تو لوگوں کو مارتے ہیں۔ اسلام تو اقلیتوں کو تحفظ بھی دیتا ہے، آپ کو تو اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اقلیت کو بھی آپ نے تحفظ دینا ہے، آپ نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اس کو بھی یہ بتانا ہے کہ آپ کس رب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ مسجدوں میں بھی دھماکے کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی ملک پر حملے کر رہے ہیں، آپ اس فوج پر حملے کر رہے ہیں، ان لوگوں پر حملے کر رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کے کھانے پینے تک کا بھی دھیان رکھا ہے، آپ کی فیملیز کا بھی دھیان رکھا ہے، آپ کے بچوں تک کو پڑھایا ہے، بڑے بڑے جوان کر کے آج جو آپ بنے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کلکتہ کی کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں؟ نکالیں آپ اپنے میں سے کوئی ایک بندہ بھی جو انڈیا کی اسکول سے پڑھ کے آیا۔ وہ تو پیچھے 30 سال سے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کے خلاف پوری دنیا میں مہم کر رہے تھے کہ آپ لوگ جلاد ہیں، وحشی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ جو آپ کو سیو کرتا تھا انہی جلادوں کو، انہی وحشیوں کو جو اپنے گھروں میں بٹھاتا تھا، جو ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کو کھانے پینے کھلاتا تھا۔ آپ کا ہر طرح سے خیال کیا گیا ہے، آپ کم از کم اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکے۔ آج آپ کا وقت آیا ہے، آج آپ کا وہ ٹائم آیا کہ آپ کو اسلام والی سائڈ پر، آپ کو مسلمان والی سائڈ پر آ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ کو اپنی دین پر آ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ آج کا جو دور ہے، یہ میرے سارے افغانوں سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے دور کو یہ شریعتاً مجھے ثابت کر دیں کہ جس جگہ پہ یہ کھڑے ہیں ان کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جدھر ایک طرف انڈیا، ایک طرف اسرائیل، تیسرا افغانستان، چوتھے آپ اب پاکستان کے اپنے غدار دیکھ لیں، بی ایل اے والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے مسلمان کہلائیں گے؟ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اور تیسری ایک وہ ہماری جو ایک بہت بڑی پارٹی بنی ہوئی ہے پاکستان کی۔ آج اللہ نے ہمیں یہ جسارت دی ہے، آج اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، ہم سوچ سکتے تھے ہماری فوج کو یہ مقام ملا ہے کہ ہماری فوج اس وقت تحفظ کر رہی ہے خانہ کعبہ کا اور مسجد نبوی کا، اور اس وقت افغانستان کا رول کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شرم چھوٹی چیز ہے، اور بے شرمی کہنا کسی کو وہ بھی چھوٹی چیز ہے۔ اس کی بھی اگر ہائیسٹ ڈگری ہونا تو اس وقت افغانیوں پہ وہ اپلائی ہوتی ہے۔ ہمیں انڈیا کا ایشو نہیں ہے، نہ ہمیں اسرائیل کا ایشو ہے،
ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے دشمن ہے. او بھائی آپ لوگوں کو تو یہ جو آپ اس وقت اسلحے لے کر جا رہے ہو، آپ اگر ابھی اس وقت آپ چیک کرو اپنے بلڈ کے اندر، تو سارا جو خون بنا ہوا ہے یہ اس پاکستانی آٹے کا بنا ہوا. آج یہ اسلحہ چلانا تک آپ کو اسی جگہ سے سیکھا ہے. آپ نے قرآن آپ نے یہاں سے سیکھا ہے، آپ نے دین یہاں سے سیکھا ہے. لیکن کیا سیکھا؟ اگر مجھے اسی سوال کا جواب دے دیں جو آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں، ایک غلط چیز سکھاتے ہیں اور غلط چیز پر آپ کو قائل کرتے ہیں، اگر وہ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت انڈیا سے آپ فنڈ لے رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کا انڈیا کا $1 بھی آپ کو حرام نہیں ہے اس وقت؟ آپ اپنے مسلحوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کے بعد پاکستان سے معافی مانگیں، اس کے بعد ان لوگوں سے بھی معافی مانگیں جن کی اولادیں آپ نے چھینی ہیں، ماری ہیں. پتہ نہیں اللہ آپ کو معاف کر دے، پھر بھی کر دے. آپ کی تو معافی بڑی لمبی ہے بھائی، بڑے عرصے مانگنی پڑے گی، ابھی تک آپ چھوڑ ہی نہیں رہے یہ بدسلوکیاں اور یہ دہشت گردیاں. تو معافی کب مانگیں گے آپ؟ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہم آپ کا لحاظ کر رہے ہیں، یہ صرف ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے آخرکار ہمیں جب آپ پر کوئی چیز چلانی پڑتی ہے، کوئی گولی چلانی پڑتی ہے، تو 10 دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم کسی مسلمان کو تو نہیں مار رہے یہ. لیکن آپ نہیں سوچیں گے. آپ کی غیرت کی انتہا یہ ہے، آپ کے اندر سے کلمہ نکل گیا، انڈین کرنسی گھس گئی آپ کے اندر. اور انڈین کرنسی میں بہت ساری سمیلز ہیں. اس میں گائے کے پیشاب کی بھی سمیل ہے، اس میں گائے کے گوبر کی بھی سمیل ہے، اور وہ اب آپ سے آ رہی ہے. آپ اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہیں، کبھی آپ داعش بنتے ہیں، کبھی آپ القاعدہ بن جاتے ہیں، کبھی آپ ٹی بھی بن جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. شیم آن یو. کیا جیسچر کے مالک ہیں آپ لوگوں کو گھروں سے اغوا کر لیتے ہیں، یہ آپ مالک ہیں، یہ آپ اسلام دے رہے ہیں. لوگوں کو گھروں سے اغوا کرتے ہیں، کسی کا گھر تباہ کر دیتے ہیں، مسجدوں پہ، امام بارگاہوں پہ، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ عبادت ہو رہی ہے. لیکن آپ کو یہ کون اجازت دے رہا ہے؟ اسلام میں آپ کو کب اجازت دی گئی ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ پہ یا مسجد پہ آپ بم کا دھماکہ کریں؟ توبہ استغفار. جس جگہ پہ ہم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، آپ ادھر بم کا دھماکہ کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں. اور آپ مسلمان نہیں ہیں بھائی، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو مسلمان نہیں ہے، آپ نے نقاب اوڑا ہوا ہے. اگر آپ کہیں سے بھی مسلمان ہوتے تو کم از کم ان چیزوں کو آپ کو خود بخود سمجھ آ جاتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارا راستہ ہی غلط ہے. بھئی کیسے آپ ہضم کر رہے ہیں انڈیا کا پیسہ؟ یعنی آپ دیکھیں اسکول کے اندر ہی گھستے ہیں، آرمی پبلک اسکول پشاور میں. یار ان کو شرم نہیں آئی؟ عورتیں اور بچے مارے ہیں انہوں نے. اور تم کس قسم کے مرد ہو؟ پہلی تو بات ہے کہ تم مرد نہیں، دوسری بات ہے کہ تم مسلمان بھی نہیں، اور تیسری یہ بات ہے کہ تم جنگلی بھی ہو. پے کرتے ہیں تمہیں پیسے، تم لوگ رینسم پہ بندے اٹھا لیتے ہو، تم لوگ پیسے لے کے گولیاں چلاتے ہو. تم لوگ کہاں کا اسلام ہے یہ؟ کرائے کے قاتل ہو. ابھی میں ان سے اگر قرآن کی تفسیر پوچھوں، ان کے بڑے بڑے مولویوں سے بھی پوچھوں، کک نہیں پتا ہوگا. اور اگر پتا ہوگا تو غلط پتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی تفسیر بنائی ہوئی ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ وائلنس کریں. یہ اس ایریا میں بڑی بڑی باتیں ہیں کہ اس ہندوستان میں محمد بن قاسم اسلام لایا تھا. ایسا نہیں ہے. محمد بن قاسم یہاں پہ فاتح تھا، اور وہ یہاں پہ اسلامی حکومت لایا تھا، اسلامی ریاست لایا تھا. اسلام یہاں پہلے سے آ رہا تھا. جب تاجر آتے تھے نا عرب سے یہاں، تو ان کی محبت اور ان کے حسن سلوک اور ان کی ڈیلنگ دیکھ کر یہاں پہ لوگ جتنے تھے وہ پے در پے اسلام کو پسند کرنے لگے اور مسلمان ہونے لگے. بھئی آپ کی کون سی ایسی ادا ہے جس پہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ کبھی سوچو. اور کچھ نہیں، اگر آپ کو شرم بھی آ جائے نا تو شاید آپ کے اندر واپس اسلام آ جائے. لیکن وہ آپ کی مری ہوئی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت آپ سے میرے خیال سے چھین لی ہے. اسی وجہ سے آپ مسلمان کو مار رہے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیکھ رہا کہ اسلام آگے ترقی کر رہا ہو. آپ تو سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں اس وقت. ہم خاموشی سے آئیں گے، اندھیرے میں آئیں گے، اچانک حملہ کر دیتے ہیں، اچانک لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اچانک وہ BLA والوں کا بھی. او بھائی یہ بہادری نہیں ہے، یہ تو ایک کہتے ہیں نا جسے
ایک تاک لگا کے ایک دشمن بیٹھا ہو, کوئی آ رہا اس کو تم چھرا گھونپ دو, اور یہ کہاں کا بہادر ہے؟ بہادر ہوتا ہے جو سامنے کھڑے ہو کے حملہ کرتا ہے, جو سینے سے سینہ ٹکرا کے بات کرتا ہے. ایسی قومیں یا تو اس طرح سے اسلام رکھتی ہیں اپنے اندر جس میں وائلنس بھرا ہوتا ہے, یا پھر اچانک یہ لوگ جو سے ہے نا بالکل برائیاں, گندگیاں, اور یہ جس طرح یہ قوم لوط بن جاتے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. ایک چیز تو ذہن میں رکھو, اپنے سے 6 ٹائمز بڑا, 6 ٹائمز بگر انڈیا کو ہم نے 24 منٹ کی وار میں بالکل اس کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا, اور تم تو اس کے ساتھ جا کے مل گئے. کیا یہ بات درست ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ٹائٹس کے حملے پر سن 69 عیسوی یا 70 عیسوی جب وہ 2 قبائل بنی اسرائیل کے اس سائڈ پر آ گئے تھے, اور آج کیا تمہاری وہی محبتیں جاگ اٹھی ہیں جو بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑے ہو؟ تم لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, تم لوگوں کو پیسے دی ہیں, سب کچھ دیا, احترام دیا ہے, تم لوگوں کو عزت دی ہے, تمہیں اپنے رشتے بھی دیے اور تمہارے رشتے بھی لیے ہیں, لیکن بھائی کمال ہو گیا تمہاری بے شرمی کا, حد ہو گئی ہے بھائی. اس کے بعد بی ایل اے دیکھیں آپ, کمال ہے. آج ان کے جو مسنگ پرسن ہے یہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ملتے ہیں ان کو, جن کی یہ تصویریں اٹھائے پھرتے ہیں ادھر ہر جگہ. ان کو دیکھا گیا ہے یہ پہاڑوں سے اترتے ہیں, حملے کرتے ہیں اور مسنگ پرسن بنے ہوئے ہیں. سب فراڈ لے رہے ہیں, یہ سب ان کے پیچھے فنڈنگ ہو رہی ہے انڈینس. اور یہ بھی ان کو چاہیے, یہ بھی ان سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے بھی مار سکتا؟ یہ سارا کا سارا حضرت صاحب, یہ سارے کا سارا وہ لٹریچر ہے جو ایڈ کیا گیا ہے اسلام میں. یہ وائلنس ان کے اندر ڈالی گئی ہے, ہمارے دین میں ایسی وائلنس نہیں ہے. یہ پاک فوج آپ کی بھی ہے جس نے آپ کا تحفظ کیا, جس نے آپ کو سرحدیں کھول کھول کے آپ کو یہاں پہ آ کے بزنس کرنے دیا. آپ کو اسی چیز کا بھرم رکھنا چاہیے, آپ کو پاک فوج سے معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگ کے آپ کو پاک فوج سے, پاکستان کے ایک ایک بچے سے معافی مانگ کر آپ کو واپس اس جگہ پہ, اس ٹریک پہ آ کے کھڑا ہونا. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا, یہ لازمی ہے آپ ایک دفعہ خود سے ضرور پوچھیں کہ اس وقت جو دور حاضر اس ٹائم جا رہا ہے دنیا میں, کیا اس وقت اس دور حاضر میں آپ جس جگہ کھڑے ہیں آپ کو دین و شریعت اس جگہ پہ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ تو اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں, آپ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اسلام کے خلاف کون لڑتا ہے یہ آپ کو بہتر پتا ہے.